الحمدللہ الذی کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ایک بار شمع بزم ہدایت مصطفیٰ جان رحمت نوبہار شفاعت قاسم و کنز و نعمت ختم دور رسالت کی بارگاہ عالیہ میں جہاں سید الملائکہ حضرت جبریل امی بلا اجازت نہ جائیں، اس بارگاہ کونین میں جہاں 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام حاضری دیا کریں، ہم اور آپ عقیدت اور محبت کے ساتھ ایک مرتبہ بلند آواز سے مل کر پڑھیں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شاعر کہتا ہے کہ روز محشر کے جاں گداز بود، اولی پرشش نماز بود، مسجد تو بنا لی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکے۔ یہ ایک سجدہ ہے جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہر شخص حیران و پریشان ہے۔ آج ہر انسان پریشانی کے شکار نظر آ رہے ہیں۔ کوئی ایسا گھر نہیں ہے جہاں بدامنی و بے قراری نہ پائی جاتی ہو۔ آپ ہندوستان دیکھ لیں، پاکستان دیکھ لیں، امریکہ، افریقہ، چین، لندن، جو بھی دیکھ لیں، جس بھی ممالک کو، کنٹری کو آپ دیکھیں اٹھا کر کے، کوئی ایسا گھر نہیں ہے جہاں بدامنی و بے قراری نہ پائی جاتی ہو۔ آج ہر شخص بے چینی کا شکار نظر آ رہا ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ کیا چین و سکون، آرام و راحت نہیں ملے گی؟ آخر چین و سکون، آرام و راحت کہاں ملے گی؟ کیا ہندوستان میں ملے گی؟ کیا پاکستان میں ملے گی؟ کیا امریکہ میں، افریقہ میں، چین میں، لندن میں کہاں ملے گی آخر؟ میں نے ہندوستان کے ہر گوشے گوشے کا چکر لگایا مگر چین و سکون نہ ملا۔ میں نے پوری دنیا کا نظارہ کیا مگر چین و سکون نہ ملا۔ تو میں نے قرآن سے سوال کیا ہے کہ قرآن تو ہی رہنمائی فرما کہ آخر چین و سکون کہاں سے ملے گا؟ تو قرآن نے کہا، پکار کر کہا کہ اے ساری دنیا کے چکر لگانے والوں، آج تم حیران اور پریشان اس لیے ہو رہے ہو کہ آج تم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کو یاد کرنا بھول گیا ہے۔ اے غافل انسان، اپنے رب کو یاد کرو اور اپنے دل کی اجڑی ہوئی بستی کو آباد کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پتہ کیا چلا؟ قرآن نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ اگر سکون ملے گا، اگر چین ملے گا، اگر سکون چاہتے، چین چاہتے، تو اللہ کا ذکر کرو گے۔ اللہ کا ذکر کرو گے تو چین و سکون ملے گا، پریشانیاں دور ہوں گی۔ آج دیکھیے، انسان کروڑوں کمانے کے بعد بھی گھروں میں سکون نہیں ہے۔ آج لاکھوں کمانے کے بعد بھی گھر میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ 4 5 اولادیں کما رہے ہیں، گھروں میں برکتیں نہیں ہیں، رات میں سکون کی نیند نہیں ہے، بستر پر گدے لگے ہوئے ہیں، گھر میں اے سی کولر لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی سکون کی نیند نہیں ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، قرآن نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ جب اللہ کو کثرت سے یاد کریں گے تو یقیناً آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی۔
تو آپ کو سکون ملے گا، آپ کے جگر کو، آپ کے قلب کو سکون ملے گا۔ لیکن کب ملے گا؟ کہ آپ کو پہلے اپنی جو دل کی اجڑی ہوئی بستی آپ کی آباد ہے، آپ کی جو دل کی اجڑی ہوئی بستی میں جو گناہیں بھری ہوئی ہیں اس کو آپ کو نکالنا ہوگا، پھر آپ کو سکون ملے گا۔ کیونکہ قرآن نے کہا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کون سا بندہ افضل و اعلیٰ ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت ذکر کرنے والے مرد اور زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سا بندہ افضل و اعلیٰ ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ بہت ذکر کرنے والے مرد، یعنی جو کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہے، اور وہ عورتیں جو کثرت کے ساتھ جو اللہ کو یاد کرتی ہیں۔ پھر عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن بلندہ درجہ والا کون ہے؟ کون اللہ کی بارگاہ میں غازی ہے؟ تو کہا گیا کہ غازی وہ ہے جو کفار و مشرکین پر اتنی تلوار چلائے کہ تلوار ٹوٹ جائے اور خون میں رنگ جائے، مگر اس سے بڑھ کر غازی وہ ہے جو راہ خدا میں جہاد بھی کرے اور ذکر الہی میں مشغول بھی رہے۔ صرف اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، کوئی انسان ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے، اس کو اتنا بڑا مقام نہیں ملتا اس کو جتنا اللہ کی راہ میں، یعنی جہاد کرنے کے ساتھ اللہ کی ذکر میں مشغول رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے تاریخ کی روشنی میں واقعہ سماعت فرمائے۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ستو دیکھا۔ ستو جو پانی میں گھول کے کھایا جاتا ہے، ستو دیکھا، جسے کھا کر حضرت جرجانی رحمۃ اللہ علیہ اپنا بھوک مٹا لیتے۔ میں نے عرض کیا، حضور آپ کھانے میں ستو کے علاوہ دوسری چیز کیوں نہیں کھاتے؟ آج کے اتنے ساری چیزیں ہیں، روٹی ہے، چاول ہے، طرح طرح کے میوے ہیں، کھانے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن آپ ستو کے علاوہ دوسری چیز کیوں نہیں کھاتے؟ تو حضرت جرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں روٹی وغیرہ چبانا اور روٹی وغیرہ چبا کر گزارا کرنے کے درمیان میں ستو کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی 90 مرتبہ سے زیادہ پاکی بیان کر لیتا ہوں۔ گویا کہ یعنی روٹی کھانے میں ہمیں جتنے ٹائم لگتا ہے، جیسے 2 روٹی کھانے کی عادت ہے ہمیں، اور جو اتنے روٹی کو چبانے میں جو ٹائم لگتا ہے، تو میں اتنی دیر میں ستو کھا کر اللہ کی 90 مرتبہ سے زیادہ پاکی بھی بیان کر لیتا ہوں۔ لہٰذا میں نے 40 سال سے آج تک روٹی نہیں چبائی۔ یہ کون فرما رہے؟ اللہ کے نیک بندے، جنہوں نے اللہ کو راضی کی، جن کو سکون ملا، دنیا میں بھی سکون ملا، آخرت میں بھی سکون ملا۔ حضرت جرجانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 40 سال سے میں نے آج تک روٹی نہیں چبائی، لیکن ان بزرگان دین کی زندگی کو اپنے سامنے رکھے، اور آج ہم اپنی حالات کو دیکھیں تو افسوس کی بات ہے کہ مسجد سے صدائیں آتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہم اپنے بستر پہ آرام سے سوئے رہتے ہیں، بستر پہ کھرراٹے لیے رہتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مؤذن پکارتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، یعنی نماز نیند سے بہتر ہے۔ نماز کیا ہے؟ بہتر ہے کس سے؟ نیند سے، یعنی سونے سے بہتر ہے کہ نماز پڑھو، نماز ادا کرو۔ لیکن مؤذن کی آواز ہماری کانوں میں آتی ہے، اس کے بعد بھی ہم آرام کی نیند سوئے رہتے ہیں، بستر پہ کھرراٹے لے رہتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جو آپ صبح، یہ ٹھنڈی کا موسم ہے، نرم نرم بستر ہے، بھینی بھینی نیندیں ہے، گلاب جیسا موسم ہے، آپ کے کانوں میں جب اذان کی صدائیں آئے، آپ بستر کو چھوڑ دیجیے، تھوڑی سی تکلیف کے خاطر بستر کو چھوڑ دیجیے۔ کتنی دیر؟ 10 منٹ کی تکلیف ہے، لیکن یاد رکھیں جو آپ نے تکلیف کو چھوڑا، بستر کو چھوڑ دیں، وضو کر لیں، تھوڑی سی تکلیف اٹھا لیں، مسجد آ جائیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں یہ نماز قبول ہو گئی تو دنیا میں بھی آپ کو سکون ملے گا، مرنے کے بعد قبر میں بھی آپ کو سکون ملے گا۔
دنیا اور آخرت دونوں جگہوں کی نعمتوں سے آپ کو مالا مال کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے اسی تکلیف کو برداشت نہ کیا کہ ارے جانے دو، کیا ہے، صبح کا وقت ہے، سکون کی نیند ہے، سوئے رہنے دو، کیا جائیں مسجد نماز پڑھنے کے لیے، کیا جائیں، اٹھوں گا آرام سے۔ میری ملت کے نوجوانوں، اگر آپ نے سستی کر لی اور سستی کی وجہ سے آپ نے نمازوں کو چھوڑ دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے اللہ کے گرفت میں آپ آ جائیں اور پھر یہی نماز آپ کو جہنم میں لے کر چلی جائے۔ دنیا میں بھی آپ کو پریشانی، مرنے کے بعد قبر میں بھی پریشانی، میدان محشر میں بھی پریشانی۔ روز محشر کے جاں گداز بود اولی پرسش نماز بود۔ روز محشر آپ کہاں جائیں گے، کدھر بھاگیں گے، کس حویلی میں چھپیں گے، کس دیوار کے پیچھے چھپیں گے، کس درخت کے پیچھے چھپیں گے؟ وہاں کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے عرش کے۔ تو آپ کہاں چھپیں گے؟ یہاں تو اگر دیکھیں کہ اذان ہو رہی ہے، آپ دیکھتے ہیں اکثر بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ امام صاحب راستے سے جا رہے ہیں یا کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں اور وہ ہمیں ٹوک دیں گے، ہمیں کہیں گے چلو بھائی اذان ہو گئی مسجد چلو، تو پہلے ہی راستہ بند کر لے، ارے بھائی وہ آ رہا ہے چلو راستہ بدل دو۔ یہ آج ہمارا حال ہے۔ روز محشر کے جا گداز بود، یعنی روز محشر آپ کہاں جائیں گے، کدھر بھاگیں گے؟ پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں الگ الگ جگہوں پر نماز کے متعلق ارشاد فرمایا۔ کہیں یہ حکم ہوتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کہیں یہ حکم ہوتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہیں یہ حکم ہوتا ہے قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں الگ الگ جگہ انوکھے انوکھے الفاظ میں نرالے نرالے انداز میں ذکر فرمایا۔ کہیں نماز کو زکوٰۃ کے ساتھ حکم دیا، تو کہیں نماز کو فحش باتیں اور برائیوں سے روکنے والی بتایا، تو کہیں نمازی کو حکم دیا کہ صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ یہی وجہ تھی کہ جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی مشکل امر پیش آتی تو آپ فوراً نماز کی طرف رجوع فرماتے، فوراً نماز کی طرف رجوع فرماتے۔ اور بزرگان دین سلف صالحین کا بھی یہی طریقہ رہا ہے، بزرگان دین سلف صالحین کا بھی یہی طریقہ رہا ہے کہ جب اسے کسی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا، ان پر کوئی مصیبتیں آتی تو فوراً وہ نماز کی طرف رجوع کرتے، فوراً نماز پڑھتے، اللہ کی بارگاہ میں گر گراتے، روتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کر دیتا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، کبھی آنسو بہا کر تو دیکھ سجدے میں آنسو بہا کر تو دیکھ، پھر سجدے کی لذت جو آپ کو ملیں گی نا، یقیناً آپ اس کو شمار نہیں کر پائیں گے۔ لیکن شرط ہے کہ جھکنا پڑے گا آ کر کے۔ اگر اکڑ کے رہیں گے تو یاد رکھ کر کچھ بھی نہیں ملے گا، دنیا میں بھی پریشان رہیں گے، قبر میں بھی، حشر میں بھی، ہر جگہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کامیابی مل جائے تو سجدے میں آ کر کے سر جھکا دیجیے۔ کل قیامت کے دن نمازیوں کو جنت کی طرف جانے کا حکم ہوگا۔ دیکھیے جو شخص نماز پڑھتے ان کے لیے کتنی بہترین خوشخبری ہے، جو نماز پڑھتے کتنی بہترین خوشخبری ہے ان کے لیے، اور جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے ویل ہے، جہنم ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب قیامت کے دن جب نمازیوں کو جنت کی طرف جانے کا حکم ہوگا، پہلا گروہ جب جنت میں داخل ہوں گے ان کے چہرے آفتاب کی طرح روشن ہوں گے، کہیے سبحان اللہ۔ ان کے چہرے آفتاب کی طرح روشن ہوں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے رک جا، ٹھہر جا، اے جانے والا جنت میں تو جا رہا ہے لیکن ٹھہر جا، رک جا، پہلے یہ بتا کہ تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا، کس طریقے سے تم نے نمازیں ادا کی کہ آج تیرا چہرہ آفتاب کی طرح روشن ہے، سورج کی طرح چمک رہا ہے۔ نمازی رک جائیں گے، کہیں گے ہاں جب ہمیں اذان کی آواز سنائی دیتی، ہماری نمازوں کا حال یہ تھا کہ جب ہمارے کانوں میں اذان کی آواز سنائی دیتی تو ہم اس وقت پہلے سے ہی وضو کر کے مسجد میں حاضر ہو جایا کرتے، جب ہمیں کانوں میں اذان کی آواز آتی تو ہم وضو کر کے اس وقت مسجد میں ہم موجود ہوتے تھے، یہ ہے ہماری نمازوں کا حال۔ عزیزان ملت اسلام، پھر دوسرا گروہ جنت میں داخل ہوں گے، ان کو بھی فرشتے روک لیں گے، کہیں گے اب جانے والا رک جا، پھر ان سے پوچھیں گے تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا، وہ عرض کرے جن کے چہرے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے،
چاند کی طرح دوسرا گروہ جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے چہرے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے. ان سے پوچھا جائے گا تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا, تم کو یہ مقام کیسے ملا؟ وہ عرض کریں گے جب ہمیں اذان کی آواز سنائی دیتی تو ہم پہلے سے وضو کر لیتے تھے اور اذان سننے کے بعد مسجد میں حاضر ہو جایا کرتے تھے. کہیے سبحان اللہ. پھر تیسرا گروہ جنت میں داخل ہو. جب تیسرا گروہ جنت میں داخل ہوں گے فرشتے ان کو بھی روک لیں گے. ان سے جن کے چہرے ستارے کی طرح دمکتے ہوں گے, ان سے پوچھیں گے تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا؟ وہ عرض کریں گے جب ہماری کانوں میں اذان کی آواز آتی تھی تو ہم اس کے بعد وضو کرتے تھے, پھر مسجد میں داخل ہوتے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ ہے نماز پڑھنے کی برکت کہ شروع کرتے ہی جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. شروع کرتے ہی جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. چنانچہ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو بندے اور پروردگار عالم کے درمیان سے سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنتوں کے سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں, سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. عزیزان ملت اسلام, یہ ہے نماز پڑھنے کی برکت. جب کل قیامت کے دن پہلا گروہ داخل ہوں گے تو ان کے چہرے آفتاب کی طرح روشن ہوں گے. دوسرا گروہ داخل ہوں گے تو ان کے چہرے ستارے, ان کے چہرے جو ہے تو چاند کی طرح چمکتے ہوں گے. پھر تیسرا گروہ جب داخل ہوں گے تو ان کے چہرے ستارے کی طرح دمکتے ہوں گے. لیکن میرے ملت کے نوجوانوں, کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو وہاں افسوس کریں گے کہ ہم نے ایسی زندگی گزاری کہ ہمیں موقع ہی نہیں ملا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. یہ کون فرما رہا ہے؟ خدا وحدہ لا شریک, جس نے اس کائنات کو پیدا کیا, جس نے ہمیں اور آپ کو سب کو پیدا کیا. ان کا قول ہے فاذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں گا. تم میرا چرچا کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. عزیزان ملت اسلامیہ, اس بندے سے زیادہ خوش نصیب کون ہو سکتا ہے جس کا چرچا خدا کرے. جس کا چرچا خدا کرے اس سے بڑھ کر کوئی بندہ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی انعام ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہوگا, ہمیں اللہ کا چرچا کرنا ہوگا. جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ میرا ذکر کرے گا. اور یاد رکھیں, ہم جس محفل میں بھی ذکر کریں, جس جگہ بھی اللہ کو یاد کریں, جس جگہ بھی اللہ کا چرچا کریں, جس جماعت میں اللہ کا چرچا کریں, اللہ اس سے بہتر محفل میں میرا چرچا کرے گا. اللہ فرشتوں کی جماعت میں آپ کا چرچا کرے گا. اس لیے اللہ کا ذکر کریں. فاذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں گا. عزیزان ملت اسلامیہ, آئیے اس ذکر کے متعلق احادیث رسول سماعت فرما. حضرت ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی. حضرت ابو ہریرہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں, نام اعمال لکھنے والے کے علاوہ کچھ ایسے فرشتے ہیں جو زمین پر ہمیشہ سرگرم اور سسفر رہتے ہیں, یعنی ہمیشہ زمین پر چلتے پھرتے رہتے ہیں. جب وہ کسی جماعت کو ذکر میں مشغول پاتے تو ایک سے کہتے ہیں فرشتے ادھر آؤ. کیا کہتے ہیں؟ ادھر آؤ. لہٰذا انہیں زمین سے لے کر آسمان تک فرشتے اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے. جب وہ بندہ ذکر کرنا بند کر دیتا ہے وہ فرشتے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے. رب پوچھتا ہے فرشتے یہ بتا میرے بندے کو تم نے کس حال میں چھوڑا, وہ کیا کر رہے تھے؟ فرشتے جواب دیتے مولا وہ تیرا ذکر کر رہا تھا, تیری تسبیح و تحلیل کر رہے تھے. کہیے سبحان اللہ. مولا تیری تسبیح و تحلیل کر رہے تھے. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتے یہ بتا کیا بندے نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے مولا نہیں, اس نے تجھے دیکھا نہیں ہے. پھر رب فرماتا ہے فرشتے یہ بتا کہ اگر وہ مجھے دیکھ لے تو ان کی کیا حالت ہوگی؟ فرشتے عرض کرتے مولا اگر وہ تجھے دیکھ لیں تو اور زیادہ تسبیح و تحلیل کریں گے, اور زیادہ تسبیح و تحلیل کریں گے. پھر رب تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے فرشتے یہ بتا کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے مولا وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. رب فرماتا ہے فرشتے بتا کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے مولا انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا. رب فرماتا ہے اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں تو اور زیادہ تیزی سے بھاگیں گے,
یعنی جہنم سے دوری اختیار کریں گے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، کون چاہتا ہے آپ میں سے یا ہم میں سے کوئی جہنم میں جائے؟ ہر انسان کی طلب یہی ہے، ہر انسان کی آرزو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے مرنے کے بعد جنت نصیب کرے، لیکن جنت میں جانے والا کام نہیں کریں گے، صرف آرزو لیے بیٹھے رہیں گے۔ یاد رکھیں، آرزو لیے بیٹھے رہنے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ تمنا رکھیے، لیکن تمنے کے ساتھ ساتھ، آرزو کے ساتھ ساتھ آپ اس کام کو بھی کیجئے، اس اعمال کو بھی کیجئے جو جنت میں لے جانے والا۔ جب آپ کریں گے تب آپ کو جنت ملے گی، ورنہ جنت اتنا سستا نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے کہتے ہیں، ایسے لوگوں کو میں نے سنا، اللہ آپ کی پناہ، میرے ملت کے نوجوانوں، نبی کی شفاعت تو ملیں گی، کیا ضروری ہے نماز پڑھنا، اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر، تمہارے جسم میں اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے کہ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکو؟ ارے راستے چلتے اگر کہیں ٹھوکر لگ جائے اور ناخن نکل جائے تو اس کی تکلیف کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے ہم تڑپنے لگتے ہیں، بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے عذاب سے پنگا لے رہا۔ برجستہ میں نے اپنے کانوں سے سنا بولتے ہوئے کہ نبی کی امت ہے، نبی کے صدقے انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہمارے شفاعت، نبی کے صدقے ہماری شفاعت ہوگی۔ جب شفاعت ہوگی تو نماز چھوڑ دیں گے؟ نماز معاف ہے کیا؟ تو نماز فرض ہی نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، نماز فرض ہی نہیں ہوتا۔ نماز فرض ہے میری ملت کے نوجوانوں، معاف نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں تو اور زیادہ دور بھاگیں گے۔ تو پھر رب تبارک و تعالیٰ نے پوچھا، ہے فرشتے بتا کہ میرا بندہ جو ذکر کر رہا تھا وہ کس چیز کا سوال کر رہا تھا؟ فرشتے عرض کرتے، مولا وہ جنت کا سوال کر رہا تھا، جنت چاہ رہے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا، فرشتوں یہ بتا کیا میرے بندے نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے، مولا انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا، فرشتے یہ بتا اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو ان کی کیا حالت ہوگی؟ فرشتے عرض کرتے، مولا اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو اور زیادہ آرزو کریں گے کہ اللہ مجھے جلدی جنت میں داخل کر دے، جنت میں جلدی ہم چلے جائیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، فرشتوں قسم خدا کی میرے ملت کے نوجوانوں، رب فرماتا ہے، فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان تمام کو بخش دیا ہے۔ کہیے سبحان اللہ، میں نے ان تمام کو بخش دیا ہے۔ فرشتے عرض کرتے، مولا اس میں فلاں تھا جو فلاں کام کے لیے آیا تھا۔ رب فرماتا اس میں وہ ایسی مجلس ہے جس کا کوئی ہم نصیب ہی رہا ہو تو اس کو بھی میں نے بخش دیا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کا ذکر کیجیے، سکون پائیے۔ آج کوئی ایسا گھر نہیں جو بدامنی اور بے قراری نہ پائی جاتی ہو، ہر انسان بے چین اور بے قرار ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے۔ لیکن قرآن نے کیا بتایا؟ قرآن سے سوال کیا تو قرآن نے کیا کہا؟ اللہ کے ذکر سے دلوں کو مطمئن ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اگر آپ سکون چاہتے ہیں، اگر آپ عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں آخرت میرا بہتر ہو، تو آپ اللہ کا ذکر کیجئے، نماز کی پابندی کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، یتیم و غریبوں کی مدد کیجئے۔ یقیناً آپ کی دنیا اور آخرت دونوں جگہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ ٹھنڈی کا موسم ہے، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سردی ہے، بہت سارے غریب روڈ پر سو رہے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے جن کے گھروں میں سامان نہیں ہے جاڑے کے، سردی کے کپڑے نہیں، سویٹر نہیں، جیکٹ نہیں ہے، موزے نہیں ہے، دستانے نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے نوازا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے بساط کے مطابق ان غریبوں کی مدد کیجیے۔ جس کو سویٹر کی ضرورت ہے سویٹر دیجیے، جیکٹ کی ضرورت ہے جیکٹ دیجیے، بلینکٹ کی ضرورت ہے بلینکٹ دیجیے، اور دے کر کے اندر اللہ معذور ہوجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ اس کو شمار ہی نہیں کر پائیں گے۔ ہمارے بیان کرنے میں، آپ کے سننے میں جو کچھ بھی خامیاں لغزش ہو گئی، میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جو حضرات پیچھے ہیں ان سے گزارش اندر آ کر کے جگہ لے لیجیے، اور جو حضرات سنت ادا نہیں کی سنت ادا کر لیجیے۔